بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر میں سونے سے کیوں منع کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی زندگی کے تمام مراحل میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی 1/3 زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنت ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور ان کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برہ بن عازم کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پہ ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کی طرف رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اسی لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے غیر موجودگی میں کیا اس پر کوئی چیز داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ منہ میں گوشت چربی کا اثر منہ میں ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں گوشت اور چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا تو پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے چیزوں کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دینی چاہیے، اسی لیے کہ شیطان بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ یا چراغ بجھا دیا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا کر ہی سو جانا اور دروازہ بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے وقت نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات آگ کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتی ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ دوستو، یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بھائیوں اور بہنوں کو بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے۔ دوستوں، اسلام پورا صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی اپیل کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی انتظام انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانیت تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ کر دے۔ علامہ محمود محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ابو داؤد کی صحیح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اسی لیے کہ وہ جب 10 سال کے پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا یعنی انتر حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت زیادہ ہوتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اولاد کے علی یعنی ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دے، اگر چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں میں سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس پر تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس پر لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔ امریکہ کے ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلائے جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں اس کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاو کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی ایک صورت حکمت دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہ بھی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اسی لیے کہ حرکاتوں اور سکناٹ سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند کھل جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہے۔ ان عوارض کی کڑیوں کو نہایتی ہم آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل سے اس کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ منامی جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی بستر جہاں وہ سوتے ہیں اس کو جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کی ستر یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اور نہ ہی عورت عورت کی ستر کی طرف دیکھے، اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مردوں جن برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں سونے کی جگہ انہیں ملتی ہے تو شیطانیت کی دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامک تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں پیارے دوستوں، اپنے چھوٹے بچے کو چاہے وہ 10 سال کا کیوں نہ ہو یا 15 سال کا ہی کیوں نہ ہو، ان کو موبائل نہ دیں۔ اگر آپ ان کی ہاتھوں میں موبائل دیتے ہیں اور وہ کسی کونے میں جا کے اپنے چھوٹے بھائی کو لے جا کر اگر وہ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں، مثلاً آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہوگا یا وہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوگا، ایسا ہمیں لگتا ہے، لیکن آج کا الگوریتم اتنا فاسٹ ہے، آج کی سوشل میڈیا اتنی ایکٹیو ہے، اتنا ماڈل ہو چکا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی ایسی چیزیں آتی ہے۔ تو ان کو روکنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ اسے سب سے پہلے کریں، اس کے بعد ہی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیں۔ اور ضروری ہے کہ آپ اس موبائل کی ہسٹری کو، اس موبائل کے ڈاٹا کو ضرور چیک کیا کریں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اپنے بچوں پر واچ رکھے۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔